بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں جمعے کے بیان میں ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس اذان کا جواب امام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو نہ کوئی نماز جائز ہے نہ کوئی بات کرنا جائز ہے۔ جب کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے تو خود امام بھی جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ جمہور کی رائے اگرچہ یہ ہے کہ امام جب خطبے کے لیے نکلے تو اس کا خطبے کے لیے نکلنا اس بات سے تو مانع ہوگا کہ وہ خود کوئی نماز نہ پڑھے، لیکن امام جب تک ذکر نہیں شروع کرتا، خطبہ شروع نہیں کرتا، اس وقت تک دوسروں کے لیے کوئی بات یا اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کی رائے میں نے آپ کو بتلا دی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث موجود ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، لہذا اس کے نتیجے میں نہ تو دوسری اذان کا جواب زبان سے دیا جا سکتا ہے بلکہ دل سے دیا جا سکتا ہے، نہ ہی خطبے کے دوران کوئی ضروری بات، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی دوسرے بھائی کو یہ بھی کہا اگر خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی لوگ کام کیا۔ اسی طریقے سے خطبے کے دوران دعائیں آتی ہیں، اس پر یا دو خطبوں کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس پر زبان سے دعا نہیں کی جا سکتی، دل میں آمین یا دل سے دعا کی جا سکتی، ہاتھ اٹھا کر آمین کہنا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کہنا یہ مقتدیوں کے لیے درست نہیں۔ امام جو خطبے کے درمیان دعائیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے، اور اس میں بعض اوقات آپ نے ہاتھوں کو بھی اٹھایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، جبکہ وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان کہی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت معاویہ نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر اشہد اللہ کے جواب میں اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں۔ بہرحال جب اذان مکمل ہو گئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو آپ فرما رہے تھے وہ بات جو تم نے مجھ سے سنی۔ اب اس حدیث کا جواب امام ابو حنیفہ یہ دیتے ہیں کہ ابتدا میں اس قسم کا عمل تھا کہ اللہ کے نبی وہ دوسری اذان کا جواب بھی منبر پر دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران بات چیت بھی صحابہ کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ حدیث آپ نے فرما دی اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، تو نہ اب کسی قسم کا ذکر جائز ہے خطبے کے دوران، نہ اذان کا جواب، نہ دعا پر آمین کہنا، اس لیے توجہ کے ساتھ صرف خطبے کو سننا اور دل میں آمین کہنا یہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم لا تدعنا في امرنا ولا تأخذنا ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم انا نسألك صلاح الساعات والبركة في الاوقات، اللهم بارك لنا في اوقاتنا وفيما اعطيتنا، صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.